بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی حضرات اور کیمرامین، ٹیکنیشینز، ویلاگرز جو یہاں تشریف لائے، سب کو السلام علیکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. مہاجر قومی موومنٹ نے اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں سے، جس میں پشتو بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں سندھی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں بلوچی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، سرائکی اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اور میری قوم پوری کی پوری اس میں شامل ہے. میں نے سب سے یہ درخواست کی تھی کہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں کا براہ راست اگر کوئی وکٹم ہے تو اس شہر سے محبت کرنے والے اور اس شہر میں مستقل آباد لوگ ہیں. اور ان تمام پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں، ناانصافیوں اور متعصبانہ اقدام کے اگینسٹ میں نے درخواست کی تھی کہ تمام لوگ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اپنے گھروں سے سفید پرچم لے کے. نہ کوئی ریلی تھی، نہ کوئی خطاب تھا. لیکن جب میں تاجروں کے پاس ان کی دعوت پر ان کے یونین کے دفاتر گیا ہوں، اور جو مجھے وہاں لوگوں نے جس طرح ویلکم کیا، جس طرح وہاں میرے موقف کو سپورٹ ملی، اور اسی طرح جب میں مختلف برادریوں کے دفاتر پر گیا، مختلف علاقوں میں مختلف قومیتوں کے لوگوں کے پاس گیا، میں سواتی محلے گیا، میں بنیر کے لوگوں کے پاس گیا، میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجر قوم کی مختلف برادریوں کے پاس گیا، اور جب ان تمام جگہوں پر بہت والہانہ انداز میں لوگوں نے میرے موقف کی حمایت کی، تو اسی وقت مجھے میری قوم اور اس شہر کے لوگوں کی جیت نظر آ رہی تھی. اور باقی جب جو لوگ تھے وہ ظاہر اس ساری موومنٹ سے، اور یہ موومنٹ کوئی ایک دن کی نہیں تھی، میں مستقل 1.5 ماہ سے لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اور کئی رات نیند نہیں ہو پائی، سوئے نہیں ہیں، اور مستقل میٹنگیں کی ہیں، اور آپ سب گواہ ہیں کہ اس گھر کے اوپر مستقل لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا ہے. اگر میرے موقف کی لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر یہ گورنمنٹ اور متحدہ کا گٹھ جوڑ دوبارہ سے عوام کے مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ضروری نہیں تھا. پھر یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ میرے مطالبے سے خدا نخواستہ کوئی لسانیت پروان چڑھ رہی ہے، آج 12 تاریخ کو ہنگامی بنیادوں پر آپ جو لوگ شام کو اٹھتے ہیں، آج صبح 10 بجے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے شاہی سید کے ساتھ بیٹھ کر. ظاہر ہے کہ میرے موقف کی حمایت کو سبوٹیج کرنے کے لیے، میری موقف کی حمایت پر جو تمام قومیتوں نے، تمام لسانی اکائیوں نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوفزدہ ہو کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے لسانی فسادات ہو جائیں گے. آج کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو یہ بہادر آباد کے اوپر شاہی سید اور ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ ایک فارمیلٹی تھی. شاہی سید 10 مرتبہ لال ٹوپیاں پہن کر وہاں جا کر یہ تاثر دیتے رہے کہ پختون اور مہاجروں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے. پختونوں کی نمائندگی کر کون رہا ہے اس شہر کے اندر؟ اور پھر یہ تاثر پوری پریس کانفرنس ڈمپر اور واٹر ٹینکر پہ تھی. آفاق احمد کا تو ہینڈ بل بھی گواہ ہے، اور آفاق احمد کی تو پریس کانفرنس بھی گواہ ہیں کہ آفاق احمد نے ڈمپر کو ایک احتجاج کا نقطہ بتایا ہے کہ ڈمپر بھی ایک ایشو ہے، واٹر ٹینکر بھی ایک ایشو ہے.
اصل ایشو تو یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں سے آپ ان کی تعلیم چھین رہے ہو، میرے قوم کے بچے ان کا آپ امتحان کے نتائج بگاڑ رہے ہو، تعصب کی بنیاد پر آپ نے اس شہر میں جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہوئے آپ نے ان کا رزلٹ 37% بنا کر لاڑکانہ کا رزلٹ 87% بنا دیا۔ سب جانتے ہیں کہ وہاں سے جو طلبہ یہاں اساتذہ جو یہاں شہر کے اندر آ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اپنی تنخواہوں اور اپنے بونس اور اپنی پروموشن کے مسئلے کے اوپر، تو صحافیوں نے ان سے اسکول کی اسپیلنگ پوچھی ہے، اسکول کی اسپیلنگ ان کو نہیں پتا، پاکستان کا قومی ترانہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کے اوپر اندرون سندھ کے اندر لاڑکانہ میں 87% رزلٹ ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے بچوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج سے دور رکھا جا سکے۔ میرا ایشو تو یہ تھا، آج کی پریس کانفرنس میں یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا۔ میرا ایشو تو یہ تھا کہ آج آپ نے 35 ڈی ایس پی بھرتی کیے، ایک سنگل ڈی ایس پی نان مہاجر نہیں، نان سندھی کوئی نہیں ہے، یعنی اس میں پنجابی بھی نہیں ہے، اس میں پختون بھی نہیں ہے، اس میں بلوچی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی اور بھی نہیں ہے۔ میرا ایشو تو یہ ہے، میں نے ایک ایشو پہ تھوڑی پریس کانفرنس کی تھی، میں نے ایک ایشو کے اوپر تھوڑی لوگوں سے احتجاج کا کہا تھا، ان تمام ایشوز کے اوپر کہ اس شہر میں آپ نے تمام چیزیں ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ڈمپر میرا ایشو نہیں ہے، یہ ایک نکتہ ہے، ایک پوائنٹ ہے ان تمام احتجاج کے پوائنٹس میں سے۔ میں نے کہا تھا کہ ڈمپر جب کچلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہاجر ہے۔ اور مجھ پر جو الزامات لگائے تھے کہ آفاق نے ڈمپر کی بات کر کے لسانیت کو ہوا دے رہا ہے، تو تم نے خود اس کو لسانیت سے جوڑ دیا اس ڈمپر کے مسئلے کو۔ بات یہ ہے کہ ڈمپر کی زد میں آ کے جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے ان کے گھر آفاق جب گیا تھا تو یہ دیکھ کے تھوڑی گیا تھا کہ یہ پختون ہے یا مہاجر۔ ملیر ہالٹ کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا وہ پٹھان تھے، پختون تھے۔ ایم ایل رپورٹ بھی آفاق نے جا کے بنوائی، ایف آئی آر کے لیے بھی تھانے آفاق پہنچا تھا، وہ مہاجر تھوڑی تھے۔ جب میں جیل سے رہا ہوا ہوں تو آفاق احمد ڈمپر کی زد میں آنے والے جن لوگوں کے پاس گیا ان کے اندر سب سے پہلے تو وہ پختون علاقے میں گیا تھا، وہ مہاجر تھوڑی تھے۔ میری کسی بھی کوشش کو نقصان پہنچانے کے لیے لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور ناکام کوشش تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے تمام وکلا مختلف قومیتوں کے تھے اور وہ تمام کے تمام میری پیروی کر رہے تھے۔ اگر میں سندھیوں کا دشمن ہوتا تو سندھی الطاف لنڈ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا۔ اگر میں پختونوں کا دشمن تھا تو اسلم خٹک وہاں جو ایڈوکیٹ تھے وہ میرے کیس کی پیروی نہ کرتے۔ اشتیاق جتوئی بلوچ تھا، وہ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا۔ میری قوم کے مہاجر وکلا تعداد میں سب سے زیادہ تھے، لیکن یہ لوگ بھی میرے ساتھ تھے نا میرے کیس کی پیروی کرنے کے لیے، سارے صحافی بھی گوائے، ساری عوام بھی گواہ۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ آفاق لسانیت کو ودر، لسانیت کو تو آپ نے ماشاءاللہ خود پروان چڑھایا اور اس میں آپ کا عمل انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ یعنی آپ ڈمپر کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آفاق احمد پہلے بھی گرفتار ہوا، ڈمپر کے لوگ گرفتار نہیں ہوئے۔ ڈمپر کے لوگ سے مراد میری کہ جو ڈمپر مافیا جس کو میں کہتا ہوں، آج بھی پاکستان کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں، اس بائیکاٹ کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی۔ میرے کارکنان کل پوری رات گرفتار ہوتے رہے، مجھے اس گھر سے ہٹنا پڑا اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے بات کیے بغیر گرفتاری دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا موقف کیا، اس کے بعد گرفتار کرتے رہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ میرا کسی لسانیت کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات کی ہے، کرے متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات، سب کے دھندے ایک ساتھ ہیں، یہ گٹھ جوڑ ہے۔ جب کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف اس کی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے تو سندھی مہاجر تنازع کھڑا کر کے اور عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر کے آپ ڈھونگ کر رہے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوئی اس وقت جب خالد مقبول جیسے بندے نے، یعنی میرے بارے میں یہ کہہ دیا جائے آفاق احمد لسانی کو پروان چڑھا۔ آفاق احمد بھگوڑا نہیں ہے، آفاق احمد انڈین پاسپورٹ پہ پاکستان سے ہندوستان سے امریکہ نہیں پہنچا تھا۔
آفاق احمد کے باپ داداؤں نے یہ وطن بنایا تھا اور آفاق احمد اسی مٹی میں دفن ہوگا, اسی جگہ پہ مرے گا. آفاق احمد ملک سے بھاگنے والا نہیں ہے. آفاق احمد پہ اگر کوئی سوال کسی نے کیا اور میں نے جواب دیا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ جا کے لوگوں کو وضاحتیں کی جا رہی ہیں. دیکھا الطاف کے ساتھ مل گیا. ارے الطاف سے میرا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی صحافی مجھ سے یہ کوشچن کرے کہ بھئی آپ نے فلاں سے بھی کی بات, فلاں سے بھی کی, کیا آپ اس سے کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میرا موقف کلیئر ہے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے. میں پاکستان کے جغرافی میں رہ کر ہر ناانصافی کرنے والے کے ساتھ لڑوں گا. بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے, لڑوں گا میں, لیکن پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر. اگر میرے اس موقف کی وہ حمایت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, کرے. کون سی غلط بات کی؟ دنیا کو بتایا جا رہا ہے آفاق احمد اور یہ سب ملے. ارے تمہاری ایسی کی تیسی آفاق احمد ملک دشمنوں سے کیوں بات کرے, کسی سے کیوں بات کرے؟ اگر آفاق احمد کہہ رہا ہے تم پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر حقوق کے حصول کی اس جدوجہد کو جو میرا موقف ہے اس کی حمایت کرتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے, کرو. باقاعدہ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اتنی جہالت ہے, اتنا خوف ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی جڑیں عوام میں نہیں بچی. آپ فارم 47 کے ذریعے, 47 ہے 37 ہے کیا, فارم 47 کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں پہنچے ہو. آپ کی عوام میں کہیں جڑیں نہیں بچی آپ کی. آپ عوام میں جا نہیں سکتے. آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو. آپ کو یعنی آپ کی عقل معاف ہو گئی اپنی ناکامی کی وجہ سے. آپ نے صرف ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کیا 144 لگائی اور باقاعدہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی ریلی. ارے کل مولانا فضل الرحمان کرے گا, وہ باہر سے آ کے یہاں کر سکتا ہے. میں اپنے حقوق کے لیے ریلی نہیں نکال سکتا. یہاں جماعت اسلامی آ کے کشمیر کے اوپر اور غزہ کے اوپر احتجاج کر سکتی ہے. میں اپنے بچوں کے قتل ہونے پر احتجاج نہیں کر سکتا. میرے بچوں کا معاشی قتل, میرے بچوں کا تعلیمی قتل, میں احتجاج نہیں کر سکتا. اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی اور نہیں, ہمارے اپنے باقاعدہ جا کے گھروں پہ نشاندہی کر کے مہاجر قومنٹ کے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں, مخبر کا رول پلے کر رہے ہیں. اور وہ خالد مقبول جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ بھائی پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کا بندہ ہے, خاموش طبیعت آدمی, وہ جاہل آدمی ان لوگوں کو جو اس پاکستان کے اندر, یعنی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اگر وہ کہیں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں, شہادت کا درجہ ہوتا ہے اس کو. خالد مقبول کہتا ہے کچی شراب پینے والا, اس کو تم کمپنسیشن دے سکتے ہو, ان لوگوں کو کمپنسیشن کچی شراب پینے والوں کی طرح کیوں نہیں دے سکتے؟ کچی شراب پینے کے مرنے والا اور یہ حق کا حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلنے والا جو حادثے میں شہید ہوا ہے وہ برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کے لیے روزگار کمانے کے لیے گیا, ایک شخص اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گیا, ایک شخص اپنے گھر کو پال رہا ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رزق حلال کے لیے نکلا ہے, اور وہ اس رزق حلال کی تلاش میں اگر راستے میں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں, وہ شہید ہے. وہ شہید اور کچی شراب پینے والا برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اس جاہلانہ گفتگو کی. لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں کر سکتے ان باتوں کے بعد, اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے. جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا ہے, آپ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. اس شہر کے اندر آج آپ نے فارم 47 والوں نے کہہ دیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. کل اگر مولانا فضل الرحمان احتجاج کرے تو عوام سوچے گی کہ باہر سے آ کے مولانا کر سکتا ہے اس شہر کے اندر, میں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج نہیں کر سکتا. یہاں میرے بچوں کو سڑک کے اوپر ڈمپر اور واٹر ٹینکر کچل کے چلے جاتے ہیں اور کھرچ کے اس کو ایدھی اور وہ نکالتا ہے چھیپا والا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اس پہ احتجاج نہیں کر سکتے. میں لسانیت کی کون سی بات کر رہا تھا؟ اگر میں نے یہ بات کہی تھی, اس کو لسانیت کا اگر کوئی رنگ دے رہا ہے تو دے. آپ ایک شرابی کے ساتھ, کچی شراب پینے والے کے ساتھ رزق حلال کمانے والا جو راستے میں شہید ہو گیا اس کو اس سے برابر کر رہے ہو کہ کچی شراب پینے والے کو بھی تو تم کمپنسیشن دے رہے ہو, جو لوگ مرے ہیں ان کو بھی دے دو. کچی شراب پینے والا میرے اس
بزرگ کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے نکلا تھا، اس بیٹے کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کے روزگار، باپ کی سہولتوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلا تھا، وہ کچی شراب پینے والا برابر ہو گیا۔ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایران کے اندر حادثہ ہوا تھا، اور ایران کے حادثے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے، وہ لوگ جب یہاں پہنچے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے جاں بحق ہونے والوں کے لیے 50 لاکھ روپیہ سینکشن کیا گیا، اور زخمی کے لیے 10 لاکھ روپے سینکشن کیے گئے۔ گمبٹ کے لوگ تھے اور لاڑکانہ کے لوگ تھے۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اس کو سیکٹیرین میٹر بنانا نہیں چاہتا، اور اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ ایران میں جو لوگ مرے ان کو 50 لاکھ روپے دیا۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی تو شیعہ جو ہے وہ مر گئے تھے، ان کو اس سندھ گورنمنٹ نے کتنے پیسے دے دیے؟ دے دیتے امداد۔ اس کا مقصد ہے مسئلہ سیکٹیرین نہیں ہے، مسئلہ لسانی تھا کہ وہ لاڑکانہ کے تھے، وہ گمبٹ کے تھے، 50 لاکھ روپیہ دیا۔ اس شہر کے مرنے والوں کو کتنے پیسے ملے؟ اسمبلیوں میں بیٹھ کر، اور جو لوگ اس شہر کے اندر پاکستان کو بائیکاٹ، ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار اور ڈنر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کرو بائیکاٹ ان کا۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بائیکاٹ کی بات کی ہے، میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، ہم اس کے مرد آباد اور اس کے بائیکاٹ سننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ وطن میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے، مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسی پاکستان کے اندر پیدا ہوا، اسی میں مروں گا، اسی میں دفن ہوں گا۔ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے باقی لوگوں کی طرح یہاں سے انڈیا جا کے انڈین پاسپورٹ کے اوپر امریکہ نہیں گیا کبھی۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری کسی بات کو کسی کے کہنے پر اگر کوئی اینگلنگ کر رہا ہے تو اپنا کردار ادا کیجیے۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے، اور اگر میرا لسانی معاملہ ہوتا، میرا تصادم کا معاملہ ہوتا، تو میرے فلیگ میں اور جیے مہاجر کے نعرے میں کیا کم جان ہے؟ لوگوں کے خون میں ابال آتا ہے اس پرچم کو دیکھ کر اور اس نعرے کو سن کر، لیکن اس کے باوجود میں نے تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، صرف تمام قومیتوں کو لے کے چلنے کے لیے کہ میرے اس بات سے لسانیت کا تاثر نہ چلا جائے کہ میں نے ڈمپر کے خلاف بات کی، میں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات کی، پیپلز پارٹی اس کو سندھی کے خلاف بات کرانا دے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمارا نیچرل الائی نہیں ہے، سندھی ہمارا نیچرل الائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں سندھ لاور فورم کے پلیٹ فارم پہ گیا اور میں نے جا کے ان سے پانی کے مسئلے پر کہا کہ اگر پنجاب یا کوئی تمہارے پانی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیونکہ تم ہمارے نیچرل الائی ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے۔ سندھی قوم ہماری نیچرل الائی ہے، پیپلز پارٹی نہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا جب یہ تاثر کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ گمبٹ کے لوگوں کو کیوں دیا، میں کہتا ہوں گمبٹ کے لوگوں کو اگر 50 لاکھ دیا، اس کا 49 نہیں ہونا چاہیے۔ 50 ملا ہے، 50 سے زیادہ دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہاں کے لوگوں کو بھی اسی طرح اتنا ہی پیسہ دینا چاہیے۔ صرف یہ بات تھی، لیکن لسانیت کی بات کی گئی۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، میں تمام تاجر برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام برادریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے 1 مہینے کے اندر باقاعدہ اپنی مہم وقت سے پہلے کامیاب کر دی۔ اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے کہ 6 تاریخ کو پلاٹ بھی بٹ رہے تھے، 12 تاریخ کو جو ہے وہ یکجہتی کے اظہار کے لیے پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ کسی کا ولیمہ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ یہ سارے یہ تو خیر بہت پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ یہ سارے اقدام جو ذاتی طور پر کیے گئے، یہ سارے اقدام عوام کی جیت کا اعلان ہے کہ ظاہر ہے کہ عوام کی موومنٹ سے لوگ خائف تھے۔ آج اگر تمام جگہ پر سفید پرچم اتار رہے ہیں جو امن کی نشانی ہوتا ہے، جو یکجہتی کی نشانی تھا، تو اس سفید پرچم کا کتنا خوف ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ جو سفید پرچم پولیس اور رینجرز اتارتی پھر رہی ہے، رات بھر گرفتاریاں کی گئیں۔ میں آج بھی اس بات پر بڑا مطمئن ہوں کہ عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور احتجاج ریکارڈ ہوا۔ اگر احتجاج ریکارڈ نہیں ہوتا تو یہ 12 تاریخ کو پلاٹ نہیں بٹ رہے ہوتے۔ احتجاج اگر ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، تو بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کہا نہیں جاتا کہ ہم نے اتنے ڈمپر جو ہے وہ
اپنی تحویل میں لے لیے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم نے اس میں ٹریکر لگا دیا. یہ ظاہر ہے یہ تمام عوام کا پریشر تھا, اور عوام کا دباؤ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. جو پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار ہے, اس پیپلز پارٹی کا جو بانی, اس کا قائد, وہ خود کہتا تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. اور جو عوام نے, جو میں نے 1.5 مہینہ موو کیے, اور عوام نے جس طرح اس موقف کی پذیرائی کی ہے, اور جس طرح لوگ یہاں آئے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ریکارڈ تھا, اور سب کے سامنے وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں.